بلوچستان ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں انصاف لائرز فورم کے رہنما اقبال شاہ ایڈوکیٹ نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست جمع کروائی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ بجلی روڈ تھانے میں مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس الزام پر مقدمہ درج ہوا ہے وہ بجلی روڈ تھانے کی حدود ہی نہیں۔ درخواست گزار نے عمران خان کے خلاف درج ایف آئی آر کو ختم کرنے کی استدعا کی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس ظہیر الدین نے درخواست پر مختصر سماعت کی اور عمران خان کے خلاف درج مقدمہ ختم کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری 2 ہفتوں کے لیے معطل کر دیے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے معطل کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ واضح رہے کہ کوئٹہ کی عدالت نے گزشتہ روز اداروں کے خلاف اکسانے کے کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، جس کی تعمیل کے لیے کوئٹہ پولیس آج لاہور پہنچی تھی۔ بجلی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ نیپرا نے رواں سال بجلی کے صارفین سے 14 روپے 24 پیسے فی یونٹ تک وصول کرنے کی اجازت دیتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نیپرا کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق کراچی کے شہریوں سے 13 روپے 87 پیسے فی یونٹ وصول کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ سرچارج رواں سال 8 ماہ میں وصول کیا جائے گا۔ نیپرا کے مطابق 200 یونٹ استعمال کرنے والے پروٹیکٹیو صارفین سے 2 روپے فی یونٹ اضافی وصول کیے جائیں گے۔ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے نان پروٹیکٹیو صارفین سے 75 پیسے فی یونٹ اضافی وصول کیے جائیں گے۔ اسی طرح 300 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین سے بھی 75 پیسے فی یونٹ اضافی وصول کیے جائیں گے۔ کسانوں سے 8 ماہ میں 3 روپے فی یونٹ تک اضافی وصول کیے جائیں گے۔ کہ الیکٹرک صارفین کے لیے 13 روپے 87 پیسے فی یونٹ تک اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2023 کی منظوری دے دی، جبکہ حج درخواستوں کی وصولی 16 مارچ سے شروع ہوگی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ حج پالیسی 2023 میں مفت حج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستانی عازمین کے لیے حج کوٹا 1,79,210 مختص ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شمالی علاقہ جات کے لیے حج اخراجات کا تخمینہ 11,75,000 روپے، جبکہ جنوبی علاقوں کے لیے حج اخراجات کا تخمینہ 11,65,000 روپے ہے۔ اگر پیسے بچ گئے تو حجاج کرام کو واپس کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ عازمین حج سے صرف ضروری اخراجات لیے جاتے ہیں۔ ہماری درخواست پر سعودی حکومت نے حج اخراجات میں کمی کی۔ سعودی عرب میں ٹیکس بڑھنے سے اخراجات میں اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا کہ روپے کی قدر کم ہونے سے حج اخراجات میں اضافہ ہوا۔ عازمین حج کو تمام سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے حج اخراجات بھارت اور بنگلہ دیش سے کم ہیں۔ انڈیا میں حج اخراجات 13.5 لاکھ روپے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ حج اسکیم متعارف کرائی ہے۔ برطانیہ بھر میں برفانی طوفان کے الرٹ برقرار ہیں۔ ویلز میں برف باری کے باعث 100 سے زائد اسکول بند کر دیے گئے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق برطانیہ کے مختلف علاقوں کو شمال سے آنے والے برفانی طوفان کا سامنا ہے۔ سردی کی شدید لہر برقرار ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے علاقے آلٹن ہارا میں درجہ حرارت -16 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی برف باری جاری رہنے کا امکان ہے۔ انگلینڈ کے وسطی اور شمالی علاقوں میں 40 سینٹی میٹر تک برف باری متوقع ہے۔ برطانیہ میں گزشتہ رات 2010 کے بعد مارچ میں سب سے سرد رات ریکارڈ کی گئی۔ برف باری کے باعث مختلف شہروں میں ایئرپورٹ پر پروازوں کا نظام متاثر ہو گیا، جبکہ اسکول بند کر دیے گئے۔ بھارت میں انفلوئنزا وائرس اے کی ایک قسم H3N2 سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دگنی ہو گئی، جبکہ ہریانہ اور کرناٹک میں 2 اموات بھی ہوئیں۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق شہروں میں کورونا کے بعد انفلوئنزا کی 2 مہلک اقسام نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ہسپتالوں میں داخل 90% مریض انفلوئنزا کی اقسام H3N2 اور H1N1 میں مبتلا ہیں۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں انفلوئنزا سے 82 سالہ جبکہ ریاست ہریانہ میں 60 سالہ شخص جان کی بازی ہار گئے۔ دونوں کو کورونا جیسی علامتیں ظاہر ہونے پر اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ دونوں مریضوں کی موت دوران علاج ہو گئی۔ یہ دونوں مریض 1 ماہ سے نزلہ، کھانسی اور بخار میں مبتلا تھے۔ اس بیماری کو ہانگ کانگ فلو بھی کہا جاتا ہے۔ دائمی امراض جیسے ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اور کمزور مدافعت میں مبتلا افراد انفلوئنزا کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ دوسری جانب چین کے شہر شیان میں فلو کیسز میں اضافے کے بعد لاک ڈاؤن لگا دیا اور تمام اسکول بند کر دیے گئے۔ کورونا کے بعد پہلی بار کسی بیماری کے باعث لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔
ख्याल है कि आलमी अदारा सेहत ने रवां माह के आगाज़ पर ही खबरदार कर दिया था कि चीन के शुमाल और जनूबी सूबों में फ्लू वायरस तेज़ी से फैल रहा है, जिसके फैलाव को रोका ना गया तो ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। रवां साल फरवरी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $2 अरब की तरसीलात वतन भेजी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रवां साल फरवरी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़द जनवरी के मुकाबले में तकरीबन 5% ज़ायद हैं। जनवरी में $1 अरब 99 करोड़ की तरसीलात भेजी गई थी। 31 महीनों के बाद जनवरी 2023 में तरसीलात ज़द $2 अरब से कम रही थी, जो फरवरी में वापस पलटी है। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से तरसीलात ज़द जनवरी में $40 करोड़ हो गई थी, जबकि फरवरी में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने $45 करोड़ से ज़ायद की तरसीलात वतन भेजी। फरवरी में मुत्तहिदा अरब अमारात से 32 करोड़ और बरतानिया से भी तकरीबन $32 करोड़ भेजे गए। गुज़िश्ता 8 महीनों की तरसीलात ज़द मजमूई तौर पर $18 अरब हैं, जो पिछले बरस के इसी अरसे की निस्बत तकरीबन 11% कम है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा पर इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया आज के दौर का अहम मसला है और दुनिया में मुनज़्ज़म तरीके से इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। इस्लामोफोबिया से मुतालिक तकरीब से खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन पहली दफ़ा मनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इस्लाम अमन और रवादारी का दीन है। मज़हब इस्लाम अमन और बर्दाश्त का दर्स देता है। दुनिया में फास्ट पॉलिसियों से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हजाब जैसे मामलात को सियासत में लाने का मकसद इस्लाम को निशाना बनाना है। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का किसी मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं, दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ा जाता रहा है। Racist ideas or defame and ridicule religious symbols and religious personalities. And despite protestations to the contrary, Islam and Muslims are routinely linked to terrorism. In some cases, the rhetoric of hate and incitement to violence is officially inspired. Repeated pogroms of Muslims have been instigated by officially sanctioned neo-fascist policies and ideologies with complete immunity. The policies and violent actions of those who deny the right of self-determination of Muslim peoples represents one of the worst forms, one of the worst manifestations of Islamophobia today. Islamophobia has been whipped up in cyberspace. Digital and social media platforms are being used pervasively and systematically to spread hatred against Muslims and incite violence. This has unfortunately been the situation even during the COVID pandemic, when a tsunami of anti-Muslim hatred and Islamophobic narratives surged on digital platforms. At times, it appears that those who manage these digital platforms are sympathetic to the extremist anti-Muslim groups and ideologies. Ladies and gentlemen, despite its pervasive and widely documented manifestations, Islamophobia remains under-acknowledged, poorly understood, and less effectively countered. The dangers of Islamophobia often gain international attention when a heinous act of violence and terrorism strikes innocent Muslims, while the daily silent drip of discrimination, hatred, and hostility against Muslims remains largely ignored and underreported. Therefore, our resolve to combat Islamophobia must translate into concrete and practical action. To that end, we urge the UN Secretary General to formulate an action plan in coordination with the Organization of Islamic Countries to halt and reverse Islamophobia. Such an action plan could include the appointment of a UN Special Envoy to combat Islamophobia, the adoption of international measures for the protection of holy sites, including the thousands of mosques and mausoleums which are presently under threat of destruction, the adoption of laws at the national and international level to outlaw hate speech, acts of vandalism of the Holy Quran, and discrimination and violence against Muslims and other communities, the provision of legal assistance and appropriate compensation to those subjected to Islamophobic acts,
and the establishment of national and international judicial mechanisms and laws to hold those responsible for acts of Islamophobia accountable. Excellencies, unfortunately, the virus of Islamophobia is spreading faster than we have been able to react. Not even the greatest democracies are immune. We have witnessed democratic societies impose Muslim bans. So-called free societies allow for the desecration of holy texts and holy sites. And even my region is not immune, with democratic secular societies under the threat of being transformed into religious, nationalist and Islamophobic states. The declaration of the 15th of March is the International Day to Combat Islamophobia by the General Assembly, and today's high-level event is a demonstration of global solidarity with both known and unknown victims of Islamophobia. Today, we must renew our resolve to build an inclusive society where different cultures and beliefs are celebrated and diversity is embraced. We can ill afford to ignore dangerous ideologies and acts dividing us as humanity. Let all of us, from any religion or creed, stand together in the fight against hatred, bigotry, and intolerance. I thank you. न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यकबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 718-859-1400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।